وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. الہی یوسف سیدہ ولی العصر بقیت اللہ حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما. آمین. جو بیمارن شفا عطا فرما، پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما. آمین. سارے آکھو الہی مرحومین دی مغفرت فرما. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. بارہویں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد. صلوات. محمد الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. صلوات. ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین ملعونین بے شمار. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. صلوات. صلوات گھبرا کے نہیں، سارے مل کے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات بہت بڑا عمل ہے، کوئی زیادہ دیر تواری سمہ خراشی نہیں. چونکہ پڑھن دے وقت ہوندن، پڑھن دا بھی مزاج ہوندا ہے. کوشش کیتی کرو کچھی آلے بھی جس نو جو وقت دیو انہوں اس دے وقت پڑھاونا چاہیے. چونکہ تھوڑی بھی عزت ہے، ہر پڑھن والے دی بھی عزت ہے. اگر سامعین دی عزت ہے تو امام حسین دی عزادار دی بھی عزت ہے، پڑھن والے دی بھی عزت ہے. ورنہ مہمان نو بلا کے ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے. چونکہ میرے کچھ مہربانہ دا حکم آئی جن دی وجہ تو میں ٹھہر گئی ہیں. میں 4 سطرہ توارے حوالے کرن لگا. جناب آدم نے زمین تے اللہ نال مناجات کر کے کلام کیتا، یا اللہ میں سجدہ کس مقام تے عطا کر. کچھ بولیں چلو جڑے نہیں بولے
مہربانی چلو اگلی سطر تے بول پوسن جس مقام تے میں سجدہ ادا کرا تو کبریا دی آواز آئی آدم جس مقام تے موجود ہے اے مقام زمینہ چو بلندے میں کچھ آکھنا چاہنا اے مقام سائیں زمینہ چو بلندے اس مقام در رخ کر کے سجدہ ادا کر شاید کنانو میری سطر پسند آوے یا نہ آوے یا اللہ زمین تے کس سمت تے رخ کر کے میں تیرا سجدہ ادا کروں جڑے پریشان ہو گئے وہ سجدہ ادا کرنا یہ انبیاء دی سنت ہے نہیں گھبرائے بیٹھو ڈلی ڈلی دا دے بابا جی سجدہ ادا کرنا یعنی جو بندہ رحمان دا سجدہ ادا نہیں کردا او بندہ انبیاء دی سنت تے عمل نہیں کردا چلو میں آسان کر دے وہاں نماز نہ پڑھان والے نو قرآن مشرک آکھے اے جنہ بندے سر نہیں ہلایا میرا خیال ہے نماز دی گل چنگی نہیں لگی تھوڑا تھوڑا میرا آؤ میں بالکل ہی تھوڑا پڑھنا میری کوشش ہوندی ہے جو میں 4-17 عمل دی حوالے کا صبح تو لے کے شام تک وہ کسے بیان نہیں کرنی ہوندی ہیں تو میرا فریضہ ہے فرمایا مالک کس رخ تے منہ کر کے میں اللہ تیرا سجدہ ادا کراں جڑے جاگ دے بیٹھے تو رحمان فرمایا میں عرشاں تو خیمہ بھیجینا او ہے بیت اللہ اس بیت اللہ در رخ کر کے تائیں نماز پڑھنی ہے کئی پریشان ہیں ایک خیمہ آیا جس خیمے نو زمین نصب کیتا اے بابن جگہ دے سو بابا جی جاگ کے خیر ہے نیندر کرنا کوئی جرم نہیں نیندر ہکے جگہ تے قیمتی بنی ہے جدہ شاب ہجرت علی ستے سلامت رہو اچھا پریشانی میں نو آئی ناراض کوئی اور بیٹھے ہاں میں لگتا بھائی مصطفیٰ او بیت اللہ طوفان نوح تک ایک گلہ ضروری ہونی ضرورت دی ہے بات ہے چونکہ مجلس سے درس گاہ ہے او بیت اللہ طوفان نوح تک رہی چونکہ طوفان نوح دے وقت ایک ایسا سیلاب آیا کہ جس نے پوری دنیا نو اپنی لپیٹ چ لے لے تو اللہ نے بیت اللہ دے احترام واسطے کعبہ نو پھر عرشاں تے اٹھا لے جڑے جاگ دے بیٹھے ہیں جنہوں تاریخ دی بات نال محبت ہے میں بہت بڑی ایک راز دی سائیں سطر توڑے حوالے کرن لگا جڑے چہرے تے رونق آئی سلام ہے جو سمجھ گیا جو نہ سمجھیا خیر ہے میرے بعد ہی ذکر جاری ہو ساری رہنا ہے کوئی میں حرف آخر تو سائیں ہاں نہیں ابراہیم علیہ السلام دا وقت آئے غفور تو کبریا دی آواز آئی میرا خلیل میرے گھر دی دوبارہ تعمیر کر کئی بندے ہی میں لگ دے بیٹھے ہیں بجی نہ کعبہ ہی ہون سونا ہے ہاں یا بندے بول دے نہیں مجلے سے تکبر دی وجہ تو تے یا بندے نو سمجھ نہیں آندی پتہ نہیں انہوں کیڑا بندہ جڑا سطر تے نہ بولے سی میں نو 14 دی عزت دی قسم ہے بنیاداں ہن جتھے پہلے خیمہ نصب آئی تھوڑا میرے پچھلے آباب چلو سر ہاتھ بتی بیٹھے رہو سارا ہلائی رکھنا ہے تاکہ میں نو پتہ لگے جو میں سامعین نو اپنی بات سمجھا ہی رہی ہاں یا نہیں سمجھا رہے سیر ہلاون نال پتہ لگ دے
یا اللہ کی میں تعمیر کرا وہ خیمہ سی فرمایا نہیں ہوں آپ تعمیر کر بھائی سوال پیدا ہوتا ہے جناب ابراہیم آکھیا یا اللہ میں تنہا کون بناوے فرمایا اسماعیل نو نال شامل کر سطر بہت بڑی ہے اسماعیل نو نوجوانوں تھوڑا بولنا ہے اسماعیل نو نال شامل کر آپ ہی میرے گھر دی بنیاد رکھ اس تو پیاری سطر ہے ہی کوئی نہ جڑی معززین دے حوالے کرا تو آواز آئیے دو باپ بیٹا تعمیر کرو یا اللہ تیرے گھر دی فرمایا ہاں میرے گھر دی یا اللہ چلو تیرے گھر دی تعمیر شروع کر دا لیکن اسماعیل دی عمر 12 سال میری ہے ضعیفی یا اللہ میں جو کعبے دی تعمیر اسا دو پتر پیو پتر کیوے کر سکتے ہیں تو کبریا دی آواز آئی زمین تے میں ایک حجت قائم رکھ دا ڈیڑے جاگ دے بیٹھے مل کے حیدری میں اپنی زمین نو حجت تو خالی نہیں رکھا تے جڑے گھر دی کرنی ہے تساں تعمیر اس گھر نو میں کائنات اچ بنائے ہادی توجہ کعبہ ہے ہادی میں مکہندہ پیا بولو صرف زمین والے واسطے نہیں محترم مقام عرش والے واسطے بھی ہے میرا حبیب لیکن ایک شرط ہے زمین تے ابتدا تو کر تیری مدد واسطے چونکہ اے عرش والے واسطے بھی ہدایت ہے دو فرش والے ہومن ایک میں عرش تو بھیجے نا یا اللہ کوئی نو بھیجے سے فرمایا جبرائیل نو بھیجے نا یا اللہ کسی اور نو شامل نہ کرنا تو کبریا دی آواز آئی میری شرط ہے گھر بنا لیکن اسے گنہگار ہاتھ نہ لگائے چونکہ یہ معصوم کا گھر ہے بولو معصوم دا یہ تو تاری محبت پڑھا گئی ہے نا ورنہ میں پڑھن دے مورج کو نا اور خدا دی قسم انعام وجہ تو سانو لوگ اس سے رخ تے گھننا دیں آج کل دے دور اچ بہت بڑا جرم ہے سلام کرنا ہاں آج کل دے دور اچ صحیح بندہ وہ کامیاب ہے جڑا گڈی تو لہے نہ بانی دی عزت کرے ہاں ورنہ ویسے پتہ نہیں ساری قوم کس رخ تے چلی گئی ہاں میں تمہاری گل نہیں میں بانی دی کس رخ تے خدا را خیال کرو عبادت تھوڑی کرو کم از کم خوبصورت کرو کس سمت عزاداری نو لے کے جا رہے جی ہاں بالکل بھئی یا مجلس کوئی مولا خط نہیں لکھا جو ضروری کراؤ کرامنی ہے تو پھر ڈسپلن بڑھاؤ قومیں وہی کامیاب رہتی ہیں جو اپنے اصول پہ مر جاتی ہے بولو اصول قرآن دی قسم میں اسے وجہ تو نا مجلسنو سائیں کم کرن واسطے نا میں ایک چینل کریٹ کیتا ہے چلو پیغام جو پہنچامنا ہے پاکاں دا بس اسے چینل تو پہنچاؤ اور میں تہیہ کیتا ہے مجلسہ پڑھنی ہیں دو چاہی دی ہیں بندے نو اپنے آپ نو ذلیل ہی نہیں کرنا چاہیے قرآن دی قسم ہے اقبال دا ایک شعر ہے زمانے کے انداز بدلے گئے نیا راگ ہے ساز بدلے گئے
شاید توجہ نہیں کی تھی میری گزارش. ہاں میں کوئی حرف آخر نہیں، لیکن خدا را جیویں عبادت نماز والی بے دلیل ہوئے، انہیں ذکر والی بھی بے دلیل. شام تک تو صلاح کے کی جا رہے. بہت بڑی درسگاہ ہے مجلس امام حسین. مہربانی کی تھی کرو، جو میں نے صدا کرو تو میں نے میرے وقت پڑھایا کرو، نہیں تو خیر ہے. رزق من جانب اللہ ہے، عزت من جانب اللہ ہے. بولو تے حق آکھنا چاہیے. مولا فرمایا حق کہا کرو. نہ بندے موت دے سکتے ہیں، نہ بندے رزق چھین سکتے ہیں. یہ رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور دولت کی یہ کتھے رہ جانی ہے. دولت فرعون کو زیادہ آئی، عزت موسیٰ کو زیادہ آئی. عزت صرف زیادہ نہیں، عزت موسیٰ دا راستہ تلاش کر دیا. چلو میں آخری سطر رکھ. جبرائیل ہے، دو نبی تعمیر کرن والے، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل. گھر دی تعمیر کیوں کی تھی؟ آیت شروع ہو گئے. یا اللہ چھوٹا اسماعیل، فرمائے گارا اے بنائے، اینٹیں یہ دے، تھمائے گا جبریل، تعمیر کرے گا معمار بن کے میرا خلیل، چونکہ گھر میرا ہے. گھر دی بس ایک سطر، ضروری نہیں جو پورا مضمون سناؤ. جناب ابراہیم نے اور جناب اسماعیل، بات یاد رکھنی، اور جناب جبرائیل نے گھر دی تعمیر کی میں سے کی تھی. ان بھی معصوم غیر معصوم تو صحیح بناونے کو نہ. 2 رکعت اسماعیل نماز پڑھ دیں، پھر اینٹ اٹھا کے دیں دیں. اس تو وڈی ستری قرآن دی قسم ہے. ذہین لوگ بیٹھے میرے کو ہے کوئی نہ. 2 رکعت نماز پڑھی، اینٹ تھما دیتی. جبرائیل نے اینٹ لین تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ دے گھر بناون واسطے. ابراہیم دے ہاتھ دیتی. کناں دی چپ دی قسم ہے، جداں 2 پڑھی کھڑے ہیں، پچھا بچداں ہائی ایک خلیل نبی. لیکن اٹ رکھن تو پہلے ابراہیم 2 رکعت نماز پڑھ دے ہم، پھر اٹ لینے. جتنیاں اٹاں لگیاں، اسماعیلی ہر اٹ تے 2 رکعت نماز پڑھی. جبرائیل بھی ہر اٹ نپاون تے 2 رکعت نماز پڑھی. کناں دی چوپ دی قسم ہے، سر سٹ تے بھاویں بول. ابراہیم نے کعبہ دی بنیاد تے اٹاں جتنیاں تعمیر تے لگیاں، ہر اٹ تے 2 رکعت نماز پڑھی. یا اللہ یہ نماز پڑھ پڑھ کے کعبہ کیوں بنوائے؟ فرمایا سنو، تساں کعبہ نماز پڑھ پڑھ کے عبادت کر کر کے بنائے. ہن میں رحمان دا فیصلہ ہے کہ اس گھر وچ اس دی آمد ہووے جیندا چہرہ ویکھنا عبادت ہووے. مل کے حیدری بولو سلامت. وقت گزر گیا. اللہ نے، میں کچھ مطالب پیش کروں. اللہ نے جناب ابراہیم کعبہ بنایا، 2 بیٹے عطا ہو. ایک دا نام ہے ابراہیم، دے بیٹے دا نام اسماعیل، اور دوسرے دا نام کیا ہے بولو؟ مصطفیٰ
چاچا جی یہ جڑے نہیں بولے نا قسم ہے انہوں نے دوئے دا پتہ ہی کونے لگا ہاں ہاں وہ نہیں پتہ لگتا میں نے پتہ ہے نا ہاں یا کئی بندے شرمان دیں تے مجلس وچ وہ نہیں بولدا جڑا شامی گھروں کٹیندا ہے آ بھائی نہ اتھے بولے آتے نا یا وہ میں بلوچا نا میرے کل بولا من دے سارے رنگ ہیں ہاں ہاں بولے کرو مجلس وچ پھر محفل وچ بولن دے چج بندے نو آندی آؤ یہ سارے اصول دین کتنے 5 اول کیا ہے توحید دوسری عدل عدل کیا ہے کسے شائع نو اس دے مقام تے رکھ دیون دا نام عدل ہے توجہ اے تسبیح ہے نا اس دا مقام ہے نماز دے بعد پڑھنا یا با وضو رانا تا پڑھنا اس نو اس دے مقام تے پڑھن دا نام ہے عدل بولو میں میری مجبوری ہے میں ذمہ دار گھرانے دا فرد ہوں دے ناتے میں ذمہ داری علی گفتگو کرنی میں ایسی نہیں کرنی ساندان تو غیر ساندان جتو کسی دی دل آزاری ہو اللہ نے عدالت کی تھی تمام فضیلتاں مشترکہ کی تھی اے باپ دے بعد اولاد تقسیم ہوگی اپنی مرضی کو نہیں کر سکتا اگر کسی نو 1 ایکڑ مل رہا ہے تو ساریاں نو 1 ایکڑ یہ جڑے چپ کر گئے میرا خیال ہے بندے آج کل دھیاں نہیں دیں دے نا بندے نے پتہ ہی کون ہوتا بھائی بیٹی کا حق وہ نہ دے جس سے اپنے نطفے میں شک ہو جس سے شک نہیں وہ اسے حق دے تیری ہے تو دے نہیں تھوڑے بندے بولیں شاید میری اوکھی غلط ہے وہ کوئی بھرائیے دے بے حیاء اندر نا بھیڑ میں نو دے چا میرے بچیاں وستے بے حیاء ہے او بھائی جو بہن کے بچوں سے کھینچ لیتا ہے عزت دار ہے وہی جو بہن کو اس کا حق دلوائے اوہ مجلس دا کوئی مقصد ہے صرف نچن ٹپن دا نام نہیں ہوندا اور کئی بندے ایکسے نے ڈھکو ہو گئے ہکو تا فتوہ کھڑا ہے میں تا کائن نہ جاندہ میں تا پیغام مالکاں دا میں رزق اس سے صدقے کھانا بولو جناب ابراہیم نے تمام فضیلتاں اور پھر جڑیاں اولاد فضیلتاں وہ بھی مشترکہ ہوئی 4 بیویاں ہن صاحب عزت 2 اسحاق دی نسل 2 اسماعیل دی نسل توجہ مریم اور آسیہ اسحاق دی نسل سیدہ اور فاطمہ بنت جناب خدیجۃ الکبریٰ جناب اسماعیل دی نسل آؤ گفتگو قریب کرا وقت نہیں بالکل نتیجہ ان دے بعد 21 مسائب تے بڑی جلدی ممبر پہ دیں میں نتیجے تک پہنچن لگا اسحاق دی نسل جناب مریم قرآن دی آیت جدہ مریم پیدا ہوئی تفصیلی مجلس پھر گفتگو عرض کرساں او اللہ نے دینا کیا ہے ملی مریم کیوں اس اکثر بندے آگاہ نہیں جناب مریم پیدا ہوئی جناب ہینا نے فرمایا یا اللہ نو کتھے چھوڑا ہوا فرمایا میرے گھر سورہ آل عمران وَكَفَّلَهَا زکریہ اس دی کفالت زکریہ کر سی جناب زکریہ کیا کر دیں توجہ قریب آ کے گفتگو سنو میں کیا آکھنا چاہتا جناب زکریہ آمنا تالل آمنا تبلیغ نو چلے وجہ
پھر جدہ آوے نا گھر اللہ دے گھر دا دروازہ کھولے نا حجرچ مریم موجود ہے. بھئی میں نا پہ آکھدا سورہ آل عمران پہ آکھ دیئے کہ پوچھے نا مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا اللہ کی طرف سے. میں نتیجے تے آ گیا اللہ کی طرف سے. بھئی مسلمان تنہائی سوچ اللہ دی ہے عدل. اگر اسحاق دی نسل آمن والی بی بی اللہ دے گھر مہمان رہے تو خدا جنت سے پھل بھیجتا ہے، تو کوئی اسماعیل کی نسل میں بھی بی بی ڈھونڈو جو اللہ کے گھر میں مہمان رہے، کھانا جنت سے آتا رہے. نہیں 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 جنہ سر نہیں ہلایا کنفرم سمجھ نہیں آئی میں کیا. زمانے کول نہیں سادے کول ہے، وہ ہے فاطمہ بنت اسد. کوئی سمجھ آئیے یہ وقت ضائع کیتا؟ ہاں لیکن ایک وقت آیا جب عیسیٰ کی ولادت ہوئی. کتنا فرق ہے مریم فاطمہ بنت اسد کہ وقت ولادت کبریات یہ آواز آئی مریم یہ جائے ولادت نہیں. پتہ نہیں کتنے انو یار مونڈا ہلا کے گفتگو تکی قیامت کرے. یہ جائے ولادت نہیں باہر آئیے. اتنا فرق ہے مریم گھر رچ موجود. اللہ نے اپنے گھر تو باہر آمن دا حکم دیتا. کیا عزت فاطمہ بنت اسد دی گھر بیٹھی آئی اللہ حکم دے کے بلایا. جنہوں سمجھ آن دی او بولے سائیں گھر اللہ نے بلایا. 3 دن مہمان رہی. چلو مزید بالکل بڑے قریب آگئی جناب فاطمہ بنت اسد. جس سمت بی بی دا گھر ہے نا اسے سمت دیوار پھٹی. پتہ نہیں کئی بندے نیندر ہو گئے ہاتھ کھول لے ہو یار جڑے بدی بیٹھے ہو مجلس سے یار. میں بالکل ایک ہی سطر پڑھ لے دیوار دے کول آئی حق بندہ آئی جڑا بی بی کلام کیتا ہے. اچھے سطر سمجھنا بیوی ہے شوہر دا نصف ایمان. او جیندہ ہے او بولے تو جیندہ اکئی کوئی نہیں اس کیڑا بول رہا. میں بہت بڑی سطر دبے لفظاں چاہ گیا. بیوی بیوی ہو تو نصف ایمان ہے. چپ نہیں ہونا. بیوی شوہر کا نصف. اس زمانے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھے. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. عقل دے جاہلہ جس کا نصف ایمان کعبے دا غلاف نپ کے آکھ رہی ہے اے اللہ تو جانتا ہے میں تیرے نبیوں پہ بھی ایمان رکھتی ہوں. اور جہندے نصف ایمان پیا دیے اللہ تو جانتا ہے اس کے کل وارث کا کیا ایمان ہوگا. سارے بولو حیدری. ابو طالب ہے کل ایمان. بولو میں نتیجے تے یا اللہ میں کتب پہ بھی ایمان رکھتی ہوں تیرے رسولوں پہ بھی ایمان رکھتی ہوں تیری وحدانیت پہ ایمان رکھتی ہوں. یا اللہ اس مولود کا واسطہ توجہ 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 بی بی پیا دی. اس مولود کا واسطہ جو میرے سانسوں میں بسا ہوا ہے
قرآن دی قسم ہے ستر تے مصطفیٰ جڑا بندہ نہ بولے لالا ویڈیو والے ہر چہرے تے کیمرہ گھماویں پتہ لگے سمجھ کینوں آئیے علی دی ماں کعبے دا خلاف نپ کے زمانے نے دسائے عقل دا اندھا نہ منے جداں علی دی ماں دی مشکل علی دے بغیر حل نہیں ہوندی بندیاں دی مشکل علی بغیر کی نہیں حل ہو سی یا علی سلامت رہو جڑے بول پہ چاچا جی پتہ نہیں علی دی ماں دی کتنی بلند تھی آؤ آخری بات تے آگے یہ باتاں ضروری ہوندی ہیں کدی کدی زندگی دے موڑتے وقت مل دے چونکہ ہر مجلس سے تو نہیں ہوندے نا بی بی اندر گئی نہ دیوار پھٹن دے وقت گری راویہ دا دیوار مسکرائی بولو حیدری یا بی بی نے کعبہ قدم رکھا بسم اللہ کا زندگی جو فی کعبہ جناب فاطمہ بنت اسد علی دی آمد ہوئی تاریخ دکھا سکتا تاریخ مکہ دی سرزمین تے زلزلہ آیا 13 رجب قریب ہے نا مکہ دی سرزمین تے زلزلہ آیا مکے دے بت پرست اپنے اپنے بتانوں لے کے پہاڑیاں تے چڑھ گئے پتہ تینوں نندرا ونجے تکی قیامت ٹھیکیدار نہیں بت پرستوں کی یہ پرانی عادت ہے مشکل میں پہاڑوں پہ چڑھنا لالا ہاتھ کھول لے میں تو داد دے میں میری آنکھیں ویکھے نا جو بول سارے بولو حیدری مصطفیٰ علیانی ایک شیر پڑھے نا تے تو بڑی داد دینی تے قرآن دی قسم ہے اے دے نالو سور دا کم چنگا میں جاننا اچھا میں نتیجے تے پہنچ گیا جناب علی دی تھئی آمد او بت کسے کتاب نہیں لکھیا کوئی ممبر تے کھڑا دا جاؤ تحقیق کرو ہاشمیان دا بت کوئی ثابت ہی نہیں کر سکے ہر قبیلے دا اپنا بت بات لمبی ہو ویسی نہیں تا ایمان ابو طالب قرآن دی آیات نال ثابت کر ہاں وہ بندے دوڑے فرمایا یا ایھا الناس واپس آؤ لوگ واپس آئے ابو طالب کیا ہوا یہ تو زلزلہ ہے فرمائے نہ گھبراؤ آؤ آج میں تمہیں بتاتا ہوں ابو طالب کیا بتاؤ گے فرمایا سنو آج رات ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے قرآن دی قسم ہے جندے پھیپھڑے ہل دے پے ہومن ویکھنا چاہتا تھا کہ قیامت کتنے بولن آج رات ایک حادثہ ہوا ہے انہوں نے پوچھا کیا حادثہ فرمایا اللہ کے گھر میں ابھی اللہ کے ولی کی آمد ہوئی ہے بولو اللہ دے گھر اللہ دی حجت دی کئی بندے آدن ترائے دن علی چپ رہے یہ جہالت دا زور ہے نہ سنی کرے گل ممبر تو علی ترائے دے خاموش رہے امام ہوئے تے اللہ دی وحدانیت تے رسول دی رسالت دی گواہی جدہ تشہدی نہ پڑھے تو وہ امام کیسا ہے
یار نیندر آ گئی ہے، ڈھیر سارے بندے نیندر آ گئی ہے، اقرار ہی رکھے۔ بی بی آدھی اچانک میں جدہ کعبہ چ قدم رکھا ہے ایک پردہ حائل ہوئے۔ بی بی آدھی اچانک تھوڑی دیر دے بعد ہوئے جڑے عزت حیدر قرار سن دیو میں ضمانت نال کھڑا دا۔ بی بی آدھی پردے چو اللہ دی وحدانیت دی گواہی تے اقرار دی آواز سنیے۔ بی بی آدھی میں سوچے ہے ایک تمیاں یہ دوسرا آواز دیون والا کون؟ بی بی آدھی جب پردہ ہٹی ہے تو میں ڈٹھا ایک مولود ہے جہندہ سر سجدے تے پیادہ ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ یا بولو ترائے دن علی دی اماں بیت اللہ چرئی، علی خاموش نہیں رہے۔ علی دسا ہے اماں میں کیڑے کیڑے نبی نو مشکل اچ بچائے، بس کیوں نکلی فاطمہ بنت اسد دروازے دو؟ سوال ہے نا میرا، کیوں نکلی دروازے چو؟ شاید کہ ڈھیر سارے بندے جواب نہ دے سے۔ بی بی دی خواہش آئی کہ میں اسے سمت تو دیوار تو چلا، میں اپنے گھر چلی ونجا، لیکن پورے ترائے دن ہجوم یہودی کیا، نصرانی کیا، عیسائی کیا، پورے مکے دے لوگ اندر ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد تو علی دی آواز ہے اماں اڈو نہیں وننا، وننا دروازے چو ہے، پتہ نہیں جڑے جاگ دے بیٹھے ہو۔ اوہ قرآن دی قسم ہے بہت بڑا راز ہے، بی بی دروازے چو کیوں آئی؟ باہر کھڑے ہیں لوگ، علی دی اماں پڑھنا خطبہ، جڑے جاگ دے بیٹھے ہیں علی دی اماں پڑھنا خطبہ۔ بی بی جیسے لے آخری بات مک گئی ہے، ایو ستر نتیجہ جدہ باہر آئی، علی آکھے اماں ایڈاؤں مننا ہے، ایڈاؤں کیوں؟ فرمایا آج زندگی اچ پہلی اتنی آبادی ہے جو لوگ دروازے تے آئیں تے کھٹکارن رحمان دا گھر۔ علی فرمایا زمانے نو پتہ لگ ونجے کہ دروازہ رحمان دا کھٹکایا ونجے تو ملاقات جلی نال نہیں ہوندی، ملاقات علی نال ہوندی۔ جہاں دے کھول زبانے اچھا بولے حیدری، بولو اگر رب دا دروازہ کھٹکاونا ہی تو پھر ملاقات۔ کیا بی بی جیسے لے کعبہ تو باہر آئی، رسول دی موجودگی، ابو طالب دی موجودگی، لوگا ماجرہ پوچھے بی بی خطبہ رہتا، فرمائے لوگا سنو، جب علی کی آمد ہوئی تو حاطف غیبی سے ایک آواز آئی، مجھے اپنی قدرت، جلال اور عزت کی قسم، فرمایا فاطمہ بنت اسد حاطف غیبی چوال لوگ پوچھیں نا جو علی کیڑی شاہ چو پیدا ہوئے، جہندہ میدہ ٹھیک ہے ادھرال تک قیامت دی بات ہے، علی عربہ یا ناصر چو پیدا ہے، آگا ہوا پانی مٹی۔ فرمایا نا 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 زمانے نو آنکھ دے میں کہ میں نے اپنی عزت، قدرت، جلال اکٹھا کیتا ہے تو ایک علی بنا ہے۔ شاید میں نہیں سمجھا سکیا، ایک اللہ پہ یاد ہے میں اپنی عزت و جلال دی قسم کھاپ کے پیا، تو یاد رکھیں اس زمانے تے اساں علی دی عزت کر کے، علی دی عزت کرنا در اصل خدا دی عزت کرنا ہے۔ بولو بات ختم ہو گئی، سادات غیر سادات
جیڑا گھرانہ عزت والا ہائی انہیاں نیاں چھتری شہرہ چ رول گئیاں بس مہکہ ستر آدھا شام دا بازار وقت نہیں توری کئی مرتبہ زیارت نصیب ہوئیں یہ توری پردہ دار گزرن نا لوگ رستے تے کھڑے ہو سے بندے اکثر رات چھوڑ دیو پردہ دار پیانن حوصلہ علی دیاں دھیاں دا چھتری شہران دیاں تھکیاں بھلا ہونے زندگی ہونے بسم اللہ کر بسم اللہ بازار شام چو گزریے ڈول تبال تے بگل پہ مجدین ران آئی لبدان ترائے دی شہر دے باروں کھڑیاں رہی ہیں غیرت مندوں گزر گئیاں میں نوکران لوگ پوچھے نا آگے نا نساؤ دیواراں تے خون کیڑی شاید ہے لوگ آگے نا جانور دا نہیں کربلا جنگ ہوئی سائیں لوگ آگے نا جنگ کربلا یہ خون شام کی میں ہے لوگ آگے نا کہہ دسیے اتوں لنگیاں لیم بھیڑی باغی دیا تے ہن کھلے ہوئے سر دے والے اساں بھر کے جھولیاں او بدران دیاں اساں کیتا اس تک اوے رہی بدر جلے دیاں چپ کر کے بازار دی بھیڑ وچالے تھیاں ہر بی بی دا